الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما انا رحمت مہداہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوق اور محبت کے ساتھ درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ماہ ربیع الاول حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت دنیا میں تشریف لانے کا مہینہ ہے۔ عموماً اس مہینے میں امتی کا اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، حضور علیہ السلام کا احساس، حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت، ان ساری کیفیات میں نمایاں اضافہ نظر آتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو ایسا، کیونکہ حضور علیہ السلام اس امت کی موجودہ تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایک بڑی اور آخری امید ہے شفاعت کی۔ امت اپنے تمام تر وسائل اور ترقیوں کے ساتھ اس نہج پر پہنچ گئی کہ اب بخشش کا ایک بڑا اور واضح جو دروازہ نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ روز محشر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ یہی میرے بیان کی ابتدا ہے اور یہی تمام باتوں کا خلاصہ ہے۔ اچھا، یہ میرے کونے میں دو بچے ہیں، ایک ہے مطہر اور دوسرے ہیں ریان۔ ان دونوں میں فاصلہ کر دیں، نور خان صاحب تنگ ہوں گے۔ بچے ہیں، پیار محبت سے ان کو ایک دوسرے سے دور کریں۔ ایک پچھلی صف میں چلے جائیں اور ایک اگلی صف میں۔ ماشاءاللہ، اللہ ان سب کو نیک صالح بنا دے۔ تو حضور علیہ السلام کی دنیا میں تشریف لانے کے ساتھ ہی ایسے عجیب واقعات رونما ہوئے کہ جنہوں نے دنیا کو ہلا دیا۔ اس وقت کی پاورفل جو ایک نیشن تھی یمن کی، ابرہہ، وہ حضور علیہ السلام کی ولادت سے 55 دن قبل اس نے ایک خاص پس منظر کے ساتھ بیت اللہ کو معاذ اللہ شہید کرنے، منہدم کرنے، ڈیمولش کرنے کی ایک بہت تگڑی کوشش کی۔ اپنے ہاتھیوں کے ساتھ آیا اور وادی محصر، آپ لوگوں میں سے جس نے حج کیا ہے، آج بھی منی عرفات کی طرف وادی محصر ہے، جہاں حاجی کو رکنے سے منع کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی عذاب کی جگہ ہے۔ وہاں پر اس نے اپنے ٹینٹ لگائے، پڑاؤ ڈالا، اس نے مکہ مکرمہ پر حملے کی ناپاک کوشش کی۔ اللہ پاک نے پرندوں کے ذریعے اس کو رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنایا۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کی آمد کے واقعات ہیں۔ اسی طرح روایات میں ملتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس کمرے میں سے ایک ایسا نور پھوٹا جس سے اماں آمنہ
رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ مکرمہ سے شام تک کے محلات کو دیکھا، اور جو آتش پرست تھے ان کے قلعوں میں لگی ہوئی ہزاروں سال پرانی آگ ایک دم بجھ گئی، ایندھن بھی تھا، سپلائی بھی تھی، ہر چیز تھی، آگ بجھ گئی۔ تو حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر مستند ایسے واقعات پیش آئے کہ جس سے دنیا کو پیغام ملا کہ اب دنیا جاہلیت کے دور سے نکل کے انسانیت کے دور میں داخل ہوگی۔ یہ سب کے سب اس ایک عظیم ہستی کی تشریف آوری کی تیاریاں تھیں۔ حضور علیہ السلام پاکیزہ دنیا میں تشریف لائے، حضور علیہ السلام کو ختنہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، حضور علیہ السلام کی ناف مبارک پہلے سے تیار شدہ، اس لیے حضور علیہ السلام کا نام مطہر ہے، پاکیزہ۔ حضور علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو خواجہ عبد المطلب جو حضور کے دادا ہیں انہوں نے ان کا نام محمد رکھا۔ کسی نے پوچھا کہ یہ نام عربوں میں مشہور نہیں ہے، یہ نام آپ نے کیوں رکھا؟ کہا اس میرے بچے کی پیدائش کی اتنی عظیم شان ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ زمین اور آسمان پہ اس کی تعریف کی جائے۔ تو محمد کا معنی ہی یہی ہے کہ زیادہ تعریف کیا گیا، the one who is praised very much، ایک ایسی شخصیت جس کی تعریف ہی تعریف کی جائے۔ خواجہ عبد المطلب نے حضور علیہ السلام کو گود میں لیا اور طواف کرتے ہوئے حضور علیہ السلام کا نام مبارک محمد رکھا۔ 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا، جو بھی اس وقت میسر تھا اس کو ذبح کیا۔ حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت بڑی باکرامت ہے، دور جاہلیت کو ایک نیا راستہ ملا۔ حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، حضور علیہ السلام نے دنیا میں حقوق کو بارش کی طرح برسا دیا، حق دیا دنیا کو، اتنے حقوق دیے اس دنیا کو کہ ساری دنیا حضور علیہ السلام کے دیے ہوئے حقوقوں میں سے ادھار مانگ کر زندگی گزارے۔ حضور علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے جو عرب کی حالت تھی، اوس اور خزرج کے 2 قبیلے جو مدینہ منورہ کے ہیں، ان میں کسی چھوٹی سی بات پر 120 سال لڑائی رہی۔ کتنے سال؟ اسی طرح مکہ مکرمہ میں سالوں سالوں تک لڑائیاں رہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھائی چارہ قائم کیا کہ وہ جو خونی دشمن تھے وہ ایک دوسرے کے خون کی حفاظت کرنے والے بن گئے۔ حضور علیہ السلام کی مثال اس دنیا میں ایسی ہے جو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بیان کی۔ فرمایا، حدیث شریف کا مفہوم مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، فرمایا میری مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص نے تاریکی میں یا کسی جگہ پر آگ جلائی، آگ جلانے سے روشنی ہوئی، روشنی ہونے کے بعد اب پروانے، پتنگے اور رینگنے والے حشرات الارض، انسیکٹ، یہ سارے کے سارے اس آگ میں چھلانگ مارنے لگے روشنی میں۔ کبھی مشاہدہ کیجئے گا، پروانے کو شمع سے مطلب بڑی مشہور ہے عشق اور دیوانگی میں مثال۔ تو وہ یہ چیزیں، معصوم چیزیں، نادانی میں آگ کے اندر چھلانگ لگانے لگی۔ اب وہ شخص جس نے آگ جلائی تھی وہ ان کو بچانے لگا، بھائی آگ کے اندر نہ جاؤ، ہلاکت ہے۔ پروانوں کو بھی بچایا، پتنگوں کو بھی بچایا، رینگنے والے چھوٹے کیڑے مکوڑوں کو بھی بچایا۔ وہ بچا رہا ہے بچانے والا، لیکن یہ غفلت میں اس کے اندر چھلانگیں لگا رہے ہیں اور ہلاک ہو رہے ہیں۔ یہ مثال دینے کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا، میری مثال آپ لوگوں کے لیے بعین ہی ایسے ہی ہے، آپ لوگ جہنم میں داخل ہوئے جا رہے ہیں اور میں بچانا چاہ رہا ہوں۔ اور پھر میں یہ اعلان کرتا ہوں، ہلم علی النار، ہلم عن النار۔ حدیث شریف آپ سرچ کیجئے گا، بڑی جاندار حدیث
یہ جو سوکھے منہ دم بھرتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ان کے لیے بڑی حجت ہے یہ۔ ہلم عن النار، ہلم عن النار، آگ سے پیچھے ہو جاؤ، آگ سے پیچھے ہو جاؤ، فتغلبوننی، میری بات نہیں سنتے اور میرے اوپر غالب آ کر آگ میں جاتے جا رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آ کر جو سب سے پہلا حق اس دنیا کو دیا، اس مخلوق کو ہلاکت سے بچانے کا اعلان کیا۔ ہلاکت ہے، دنیا اور آخرت کی ہلاکت ہے۔ ہم کھلی آنکھوں مشاہدہ کر رہے ہیں، اس دور کا ایسا چال چلن تھا کہ وہ جاہلیت کا دور تھا، اور آج حضور علیہ السلام کی سنتوں سے دور ہو کر جدید جاہلیت کا دور ہے۔ کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں رہا۔ ہماری غمیاں اللہ محفوظ رکھیں، ہماری خوشیاں اللہ نصیب کریں۔ غمی اور خوشی میں دیکھ لیں کیا چیز جیتتی ہے، سنت جیتتی ہے یا رسم و رواج جیتتا ہے؟ رسم و رواج جیتتا ہے۔ بڑے بڑے مرد میں نے نکاح کے موقع پر عورتوں سے ہارتے ہوئے دیکھے۔ جی کیا کریں امام صاحب، کرنا پڑتا ہے۔ میں بھی کہتا ہوں جی ہاں بالکل کرنا پڑتا ہے، اب کیا مقابلہ کروں آپ لوگوں کا۔ لیکن یہ دیکھنا چاہیے ہمیں کہ ہم نام محمد لینے والے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور علیہ السلام کی چھوٹی چھوٹی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے کیا کرتے؟ کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس دنیا کو ہلاکت سے بچانے کا حق دیا۔ نمبر 2 بڑا حق یہ دیا حضور علیہ السلام نے کہ اس دنیا میں بھائی چارگی، یعنی بھائی کو بھائی سے ملایا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ قرآن مجید حضور علیہ السلام کی اس عام ہدایت سے پہلے کا اعلان کرتا کہ اے صحابہ، آپ سب کے سب بالکل آگ کے دہانے پر تھے، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر آپ کو بچایا، اور آپ لڑائیاں کرنے والے تھے، 120 سال لڑائی، 70 سال لڑائی، ہم نے ایسی بھائی چارگی قائم کی کہ آپ لوگ بھائی بھائی ہو گئے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، بھائی بھائی ہو گئے۔ اور یہی حضور علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے، انما انا رحمت مہداہ، میں تو اس جہاں کو سراپا گفٹ شدہ رحمت ہوں، ایسی رحمت کہ جو بارش کی طرح جہاں برسے ہر ایک کو فائدہ دے۔ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ کفار کو اللہ سے بچانے کے لیے رحمت ہے۔ قرآن مجید پارہ نمبر 2 آخری پیج پر اللہ رب العزت حضور علیہ السلام کو ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ان کفار کو اس لیے عذاب نہیں دیتے کہ محمد آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ ان کفار اللہ رب العزت کے دربار میں بیت اللہ میں 360 بت رکھ کے شرک کی جو عبادت کی جا رہی تھی اس کے ہوتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ محمد آپ موجود ہیں، ان کو عذاب نہیں ملے گا۔ اور وہ نادان یہ نعرہ لگا گئے کہ محمد اگر آپ کا رب ہے تو ہم پر عذاب نازل کیوں نہیں کرتا؟ اللہ اکبر۔ 2 انتہائیں ہیں، ایک طرف سرکشی کی انتہا ہے، نادانی کی انتہا ہے، اور ایک طرف رحمت کی انتہا ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا یہ سراپر رحمت ہے، جس کی میں چند مثالیں آپ کے سامنے دے رہا ہوں۔ وقت بہت قلیل ہے، شاید میں ساری چیزوں کا احاطہ نہ کر سکوں۔ تو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اس دنیا میں، اس دنیا کو جاہلیت سے نکالا، ہلاکت سے بچایا، ہلاکت سے بچانے کے بعد بھائی بھائی بنایا، اس کے بعد کفار کے عذاب سے محفوظ رہنے کی بڑی وجہ حضور علیہ السلام کا وجود باسعود۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کو حق دیا، ماں کو حق دیا، بیٹی کو حق دیا، بیوی کو حق دیا، آگے چلیں یتیموں کو حق دیا، غلاموں کو حق دیا، پڑوسیوں کو حق دیا، اور سب سے بڑھ کر ماتحتوں کو حق دیا۔ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث کے آگے دنیا کا HR کا سارا ڈپارٹمنٹ ہاتھ دھوئے گا۔ سماعت فرمائیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارے ماتحت تمہارے بھائی ہیں،
لے آؤ دنیا میں کوئی مثال جو اپنے ماتحت کو یہ سمجھتا ہو. ہم نے تو ایک اسٹیٹس ایسی فوبیا قائم کر دیا ہے کہ یہ وہ ہے اور یہ ہے. اور لے آئیں. آج سے 1500 سال پہلے حضور علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا، نہ گوگل تھا، نہ کوئی اسسمنٹ تھا، نہ چیٹ جی پی ٹی تھی، کچھ بھی نہیں تھا. حضور علیہ السلام کی زبان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ. فرمایا تمہارے ماتحت تمہارے بھائی ہیں، لہٰذا ان پہ خیال کرو، جو کھاتے ہو وہ ان کو کھلاؤ. اللہ. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہی جھومنے والوں، حضور علیہ السلام کے الفاظ کو دیکھ کر اس پر دم بھرو. جو کھاتے ہو وہ ان کو کھلاؤ، جو پہنتے ہو وہ ان کو پہناؤ. نماز جمعہ کے بعد ہم کسی بھی اچھی ریپوٹیڈ کمپنی کے کچن کا دورہ کرتے ہیں، وہاں جی ایمز اینڈ اباؤ کا کون سا میس ہے اور ماتحت افراد کا کون سا کچن ہے، جا کے دیکھ لیں، آپ کو بالکل واضح فرق نظر آئے گا. ایچ آر کو وہاں کے پوچھو بھائی یہ کیا فرق ہے دونوں میں، دونوں انسان نہیں ہیں. یہ وہ زبان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. ساری دنیا کا ایچ آر حضور علیہ السلام کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا. آگے سنیں، جو خود کھاتے ہو وہ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو اس سے ملتا جلتا ان کو پہناؤ. اور جب وہ لا کر تمہارے سامنے کھانا رکھے، دوسری حدیث، جب تمہارا ماتحت تمہارے سامنے لا کر کھانا رکھے تو یا تو اس کو ساتھ بٹھاؤ، ساتھ نہیں بٹھا سکتے تو کم از کم اس کو ایک لقمہ دے کر عزت دو کہ جو کھانا آپ میرے لیے لائے اس میں سے آپ لیں. یہ حضور علیہ السلام نے دنیا کو حق دیا ہے. آگے ابھی حدیث ختم نہیں ہوئی. فرمایا اگر ان کو تم کوئی جاب ڈسکرپشن دو، ڈیوٹیز دو، تو اتنی دو جتنی وہ برداشت کر سکیں. واللہ ان کی کیپیبلٹی سے بڑھ کر ڈیوٹی نہیں دینا، ورنہ ظلم کہلائے گا. آج کے سرمایہ دارانہ نظام میں شارع فیصل پہ چلے جائیں، جب آپ جاب سائن کرتے ہیں جے ڈیز کو تو اس میں جاب ٹائمنگ صبح 9 سے 5. کسی کام کرنے والے سے پوچھو، کوئی 5 بجے گھر پہنچتا ہے، کوئی 6 بجے گھر پہنچتا ہے، رات 8 بجے 9 بجے. کیوں جی؟ وہ باس نے روک دیا تھا. یہ دنیا نبوت کی تعلیمات سے، حضور کی سنت سے دور ہوتے ہوتے تاریکی میں جا رہی. کہاں گئے وہ حقوق جو حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالنا ان پر، اور اگر ڈال لو تو ان کے ساتھ ہاتھ لگانا. اللہ اکبر. اگر ان کے اوپر بوجھ ڈال دو ان کی طاقت سے زیادہ تو ان کے ساتھ لگ کر وہ کام کرنا. ایک بندہ 40 کلو کا وزن اٹھا سکتا ہے، اس کو آپ 60 کلو اٹھانے کو بولیں گے تو 20 کلو آپ خود اٹھائیں گے. اسی طرح ایک بندے کے اندر 4-5 گھنٹے کام کرنے کی طاقت ہے، اس سے زیادہ اس پر ڈالیں گے تو آپ فزیکلی اس کے ساتھ لگ کر کام کریں گے. اللہ. درود شریف پڑھی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. میرے معزز سامعین کرام، دنیا میں جتنی بھی حقوق کی باز گشت ہوگی، بڑے بڑے بلڈ بورڈ سائن ہوں گے، یورپ کے، امریکہ کے، ساری دنیا کے، ڈیجیٹل بورڈ ہوں، کمپین ہوں، ایڈز ہوں، یاد رکھیے یہ سب کے سب حضور علیہ السلام کے منگتے فقیر ہیں. حضور علیہ السلام کا ایک چارٹر آف حجۃ الوداع نکال کر آپ دیکھیں، ایسے الفاظ ہیں اس کے جو قیامت کی صبح تک اس دنیا کو اس کے حق دے کر چھوڑے. یہاں تک کہ حضرت انس بن مالک یا کسی دوسرے صحابی سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ آخری الفاظ جو کان لگا کر سنے گئے وہ یہ تھے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. توجہ دل کے کانوں سے. نماز نماز اور ماتحتوں کا خیال. نماز نماز اور ماتحتوں کا. اس کے بعد حضور علیہ السلام کی روح پرواز کر گئی. 2 دفعہ نماز، 1 دفعہ اپنے ماتحتوں کا خیال. اس کو اگر ہم انہی کنسرن اس میں الفاظ کے اندر محدود رکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا پہلے خیال رکھنا ہے اور اپنے ماتحتوں کا بعد میں خیال رکھنا.
لیکن اگر اس کو نگاہ نبوت کے ساتھ حضور علیہ السلام کی تشریحات کے ساتھ اس کو ذرا پھیلائیں تو نماز کا مطلب حقوق اللہ کا خیال رکھنا، اور ماتحتوں کا خیال رکھنے کا مطلب اپنے جتنے بھی حقوق العباد ہیں سب کا خیال رکھنا۔ اسبرونی حتی تلقونی علی الحوض، دنیا میں صبر کرنا یہاں تک کہ ہو جام کوثر پر میرے سے ملاقات ہوگی۔ اب جو صبر کرے گا وہ حضور علیہ السلام سے جام کوثر لے گا۔ میرے معزز سامعین کرام، یہ کیا ہو گیا ہمیں کہ کسی کو دنیا میں پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی نام محمد لینے والا ہے، کوئی بھی کردار کا امتی باقی نہ بچا۔ اتنے فیل ہو گئے ہم، میں نے مانا کہ 100 نمبر کوئی بھی نہیں حاصل کر سکتا، بہت مشکل کام، ایون کہ بولنے والا بھی نہیں حاصل کر سکتا، لیکن رب کے دربار میں 90+ کے لیے کوشش تو کر سکتے ہیں، لیکن کوئی کوشش نہیں کر رہا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی آنے پر محبت کا اظہار، یہ سب ایمان کی علامت ہے اور یہ ہونا چاہیے، لیکن اس سے بڑھ کر کردار والا امتی بننا یہ ہم سب کا ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، حقیقی مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ اس کی زبان اور اس کے ہاتھ کی ایذا رسانی سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ آج ہمارا جہاں ہاتھ پہنچتے ہیں ہم وہاں نقصان دیتے ہیں، جہاں ہماری زبان پہنچتی ہے ہم وہاں اس کی کاٹ لگاتے ہیں۔ غیبت سے ہم باز نہیں آ رہے اور گناہ زبان کے بہت زیادہ ہیں۔ آپ یقین کریں، ایک آپ کیس اسٹڈی کریں، وہ کیس اسٹڈی ہے 2 دوست مل کر بیٹھے اور اس میں تھوڑی سی ڈسکشن کریں اپنی تعلیم، تھوڑی سی ڈسکشن فیملی پوزیٹیو، اور تھوڑی سی ڈسکشن آپ کریں بزنس۔ اس کے بعد واللہ غیبت کا جو دروازہ کھلتا ہے تو وہ کہتے ہیں اچھا یار باقی باتیں بعد میں۔ کسی دانا نے بولا ہے اگر لوگوں کی گفتگو سے غیبت نکال دو پیچھے خاموشی بچتی ہے، کچھ بھی نہیں بچتا پیچھے۔ میرے معزز سامعین کرام، علامہ اقبال نے غالباً یہ کہا تھا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی حضور علیہ السلام سے عشق کی قوت سے ہر مخلوق سے محبت کر کے اس کو عزت دو، اس کو بلندی دو، پتہ چلے حضور کا امتی ہے۔ دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، کردار والا امتی بن کر حضور علیہ السلام کے نام نامی کو لے کر یہ کفر کی گمراہیوں میں اور اندھیروں میں اجالا کر دے۔ اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کیجیے۔